اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ ولا اور نہ تاکلوا کھاؤ اموالکم اپنے مال بینکم آپس میں بالباطل ناحق وتدلوا اور نہ پہنچاؤ بہا اس سے الحکام حاکموں تک لتاکلوا تاکہ تم کھاؤ فریقاً کوئی حصہ من سے اموال مال الناس لوگوں کے بالاسم گناہ سے وانتم اور تم تعلمون جانتے ہو۔ ترجمہ: اور نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق اور نہ پہنچاؤ ان کو حاکموں تک کہ کھا جاؤ کوئی حصہ لوگوں کے مال میں سے ظلم کر کے ناحق اور تم کو معلوم ہے۔ ربط آیات اور خلاصہ تفسیر اس طرح سے ہے کہ پچھلی آیتوں میں روزے کے احکام مذکور تھے جس میں حلال چیزوں کے استعمال کو ایک معین زمانے میں اور ایک معین وقت میں حرام کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد مال حرام حاصل کرنے اور اس کے استعمال کرنے کی ممانعت اسی مناسبت سے ذکر کی گئی ہے کہ عبادت صوم کا اصل منشا یہی ہے کہ انسان کچھ عرصے حلال چیزوں سے بھی صبر کا خوگر ہو جائے گا تو حرام چیزوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ نیز یہ مناسبت بھی ہے کہ جب روزہ ختم ہو افطار کے لیے مال حلال مہیا کیا جائے۔ جس سے دن بھر روزہ رکھا شام کو مال حرام سے افطار کیا اس کا روزہ اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے۔ حکم ششم جو ہے وہ مال حرام سے بچنے کے متعلق ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق مت کھاؤ اور ان کے جھوٹے مقدمے کو حکام کے ذریعے اس غرض سے رجوع مت کرو کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ بطریق گناہ یعنی ظلم کے کھا جاؤ گے جبکہ تم کو اپنے جھوٹ اور ظلم کا علم بھی ہو۔ معارف و مسائل اس طرح سے ہیں۔ اس آیت میں حرام طریقوں سے مال حاصل کرنے اور استعمال کرنے کی ممانعت ہے جس طرح اس سے پہلے اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 میں حلال طریقے سے حاصل کرنے اور استعمال کرنے کی اجازت کا بیان گزر چکا ہے جس میں ارشاد ہے۔ ترجمہ یعنی اے لوگو کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے جو چیزیں حلال اور ستھری ہیں اور شیطان کے قدموں پر مت چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 113 میں بھی ارشاد فرمایا۔ ترجمہ یعنی کھاؤ جو روزی دی تم کو اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاک اور شکر کرو اللہ کے احسان کا اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ کسب مال کے اچھے برے ذرائع اور اچھائی برائی کا معیار جس طرح مال کی ضرورت اور مدار زندگی ہونے پر ساری دنیا اور اس کی ہر قوم و ملت کا اتفاق ہے اسی طرح اس پر بھی اتفاق ہے کہ اس کی تحصیل کے کچھ ذرائع پسندیدہ اور جائز ہیں کچھ ناپسندیدہ اور ممنوع ہیں۔ چوری ڈاکہ دھوکہ فریب کو ساری ہی دنیا برا سمجھتی ہے لیکن ان ذرائع کے جائز یا ناجائز ہونے کا کوئی صحیح معیار عام طور پر لوگوں کے ہاتھ میں نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کا تعلق پوری دنیا کے انسانوں کے صلاح اور فلاح سے ہے اور پورے عالم انسانیت اس سے متاثر ہوتا ہے اور اس کا صحیح اور معقول معیار صرف وہی ہو سکتا ہے جو رب العالمین کی طرف سے بذریعہ وحی بھیجا گیا ہو ورنہ اگر خود انسان اس کا معیار بنانے کا مختار ہو تو جو لوگ اس کا قانون بنائیں گے وہ اپنی قوم یا اپنے وطن یا اپنی ملت کے بارے میں جو کچھ سوچیں گے وہ عام عادت کے مطابق اس سے مختلف ہوگا جو دوسری قومیں اور وطنوں کے متعلق سوچا جائے گا اور بین الاقوامی کانفرنسوں کی صورت میں پوری دنیا کی نمائندگی کی جائے تو تجربہ شاہد ہے کہ وہ بھی ساری مخلوق کو مطمئن کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ قانون ناانصافی انجام کار جنگ و جدل اور فساد کی صورت اختیار کرے گی۔ اسلامی نظام معاش میں دنیا میں امن قائم عام کیا جا سکتا ہے۔ شریعت اسلام نے حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز کا جو قانون بنایا ہے وہ صراحتاً وحی الہی سے ہے یا اس سے مستفاد اور وہی ایک ایسا معقول فطری اور جامع قانون ہے جو ہر قوم ملت اور ہر ملک وطن میں چل سکتا ہے اور امن عامہ کا ضامن ہو سکتا ہے کیونکہ اس قانون الہی میں قابل اشتراک چیزوں کو مشترک اور وقف عام رکھا گیا ہے جس میں تمام انسان مساوی حق رکھتے ہیں جیسے ہوا پانی خودرو گھاس
آگ کی حرارت اور غیر مملوک جنگلات اور غیر آباد پہاڑی جنگلات کی پیداوار وغیرہ کہ ان میں سب انسانوں کا مشترک حق ہے، کسی کو اس پر مالکانہ قبضہ جائز نہیں، اور جن چیزوں کے اشتراک میں انسانی معاشرت میں خلل پیدا ہوتا ہے یا نزاع و جدال کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں ان میں انفرادی ملکیت کا قانون جاری فرمایا گیا۔ کسی زمین یا اس کی پیداوار پر ابتدائی ملکیت کا قانون جدا ہے اور پھر انتقال ملکیت کا جدا۔ اس قانون کی ہر دفعہ میں اس کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ کوئی انسان ضروریات زندگی سے محروم نہ رہے، بشرطے کہ وہ اپنی جدوجہد ان کی تحصیل میں خرچ کرے، اور کوئی انسان دوسروں کے حقوق غصب کر کے یا دوسروں کو نقصان پہنچا کر سرمایہ کو محدود افراد میں مقید نہ کرتے۔ انتقال ملکیت خواہ بعد الموت وراثت کے قانون الہی کے مطابق ہو یا پھر بیعہ و شرع وغیرہ کے ذریعے فریقین کی رضامندی سے ہو، مزدوری ہو یا کسی مال کا معاوضہ، دونوں میں اس کو ضروری قرار دیا گیا ہے کہ معاملے میں کوئی دھوکہ، فریب یا تلبیس نہ ہو، اور کوئی ایسا ابہام اور اجمال نہ رہے جس کی وجہ سے باہمی منازعت کی نوبت آ جائے۔ نیز اس کی یہ بھی رعایت رکھی گئی ہے کہ فریقین جو رضامندی دے رہے ہیں وہ حقیقی رضامندی ہو، کسی انسان پر دباؤ ڈال کر کوئی رضامندی نہ لی گئی ہو۔ شریعت اسلام میں جتنے معاملات باطل یا فاسد اور گناہ کہلاتے ہیں ان سب کی وجہ یہی ہے کہ ان میں وجوہ مذکور میں کسی وجہ سے کہیں کسی کا حق غصب کیا ہوتا ہے، کہیں کسی کو نقصان پہنچا کر اپنا نفع کیا جاتا ہے، کہیں حقوق عامہ میں ناجائز تصرف ہوتا ہے۔ سود و قمار وغیرہ کو حرام قرار دینے کی اہم وجہ یہ ہے کہ وہ حقوق عامہ کے لیے مضر ہیں، اس کے نتیجے میں چند افراد پلتے بڑھتے جاتے ہیں اور پوری ملت مفلس ہوتی جاتی ہے۔ ایسے معاملات فریقین کی رضامندی سے بھی اس لیے حلال نہیں ہیں کہ وہ پوری ملت کے خلاف ایک جرم ہے۔ آیت مذکورہ ان تمام ناجائز صورتوں پر حاوی ہے۔ ترجمہ یعنی نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریق پر۔ اس میں ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ میں اموالکم ہے جس کے اصلی معنی ہے اپنے اموال، جس میں سے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تم جو کسی دوسرے کے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہو تو یہ غور کرو کہ کسی دوسرے شخص کا بھی اپنے مال سے ایسی ہی محبت اور تعلق ہوگا جیسے تمہیں اپنے مال سے ہے۔ اگر وہ تمہارے مال سے ایسے جائز تصرف کرتا تو تمہیں جو دکھ پہنچتا اس کا اس وقت بھی ایسا ہی احساس کرو کہ گویا وہ تمہارا مال ہے۔ اس کے علاوہ اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے کہ جب ایک شخص دوسرے کے مال میں کوئی ناجائز تصرف کرتا ہے تو اس کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ اگر یہ رسم چل پڑی تو دوسرے اس کے مال سے ایسے ہی تصرف کریں گے۔ اس حیثیت سے کسی بھی کے بھی مال میں ناجائز تصرف در حقیقت اپنے مال میں ناجائز تصرف کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے۔ غور کیجئے، اشیاء ضرورت میں ملاوٹ کی رسم چل پڑے، کوئی گھی میں تیل یا چربی ملا کر زائد پیسہ حاصل کرے تو اس کو جب دودھ خریدنے کی ضرورت پڑے گی تو دودھ والا اس میں پانی ملا کر دے گا۔ مسالے کی ضرورت ہوگی تو اس میں ملاوٹ ہوگی، دوا کی ضرورت ہوگی تو اس میں بھی یہی منظر نظر آئے گا۔ تو جتنے پیسے ایک شخص نے ملاوٹ کر کے زائد حاصل کر لیے ہیں، دوسرا آدمی وہ پیسے اس کی جیب سے نکال لیتا ہے، اسی طرح دوسرے کے پیسے تیسرا نکال لیتا ہے۔ یہ بے وقوف اپنی جگہ پیسوں کی زیادتی شمار کر کے خوش ہوتے ہیں، مگر انجام دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کیا رہ جاتا ہے۔ تو یہ جو کوئی دوسرے کے مال کو غلط طریقے سے حاصل کرتا ہے در حقیقت وہ اپنے مال کے ناجائز تصرف کا دروازہ کھولتا ہے۔ دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ اس ارشاد خداوندی کے الفاظ عام ہیں کہ باطل اور ناجائز طریق سے کسی کا مال نہ کھاؤ، اس میں کسی کا مال غصب کر لینا بھی داخل ہے، چوری اور ڈاکہ بھی، جن میں دوسروں پر ظلم کر کے جبراً مال چھین لیا جاتا ہے، اور سود، قمار، رشوت اور تمام بیہو فاسدہ اور معاملات فاسدہ بھی جو از روح شرع ناجائز نہیں ہیں، اگرچہ فریقین کی رضامندی بھی محقق ہو۔ جھوٹ بول کر یا جھوٹی قسم کھا کر کوئی مال حاصل کر لینا یا ایسی کمائی جس کو شریعت اسلام نے ممنوع قرار دیا ہے اگرچہ اپنی جان کی محنت ہی سے حاصل کی گئی ہو، وہ سب حرام اور باطل ہیں۔ قرآن کے الفاظ میں اگرچہ صراحتاً کھانے کی ممانعت مذکور ہے، مگر مراد اس جگہ صرف کھانا ہی نہیں بلکہ مطلقاً استعمال کرنا ہے، خواہ کھا پی کر یا پہن کر یا کسی دوسرے طریقے کے استعمال سے۔ مگر محاورات میں اس سب کے استعمالوں کو کھانا لینا بھی بولا جاتا ہے۔ فلاں آدمی کا مال کھا گیا، اگرچہ وہ مال کھانے پینے کے لائق نہ ہو۔ شان نزول اس آیت کا ایک خاص واقعے میں ہے
کہ واقعہ اس طرح سے تھا کہ حضرات صحابہ کرام میں سے دو صاحبوں کا آپس میں ایک زمین پر جھگڑا ہوا۔ مقدمہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں جب پیش ہوا تو مدعی اس کے پاس گواہ نہ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرعی ضابطوں کے مطابق مدعی علیہ کو حلف کرنے کا حکم دیا۔ وہ حلف پر آمادہ ہو گیا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور نصیحت ان کو یہ آیت سنائی جس میں قسم کھا کر کوئی مال حاصل کرنے پر وعید مذکور ہے۔ صحابی نے جب یہ آیت سنی تو قسم کھانے کا ارادہ ترک کر دیا اور زمین مدعی کے حوالے کر دیا۔ اس حوالے سے اسی واقعے کو بنیاد بنا کر یہ آیت نازل ہوئی جس میں ناجائز طریق سے کسی کا مال کھانے یا حاصل کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس کے آخر میں خاص طور پر جھوٹا مقدمہ بنانے اور جھوٹی قسم کھانے اور جھوٹی شہادت دینے اور دلوانے کی سخت ممانعت ہے اور اس پر وعید آئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: نہ لے جاؤ اموال کے مقدمات حکام تک تاکہ ان کے ذریعے تم لوگوں کے اموال کا کوئی حصہ کھا جاؤ بطریق گناہ، جبکہ تم جانتے بھی ہو کہ اس پہ تمہارا کوئی حق نہیں، تم جھوٹا مقدمہ بنا رہے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جہاں سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی مغالطے کی بنا پر اس چیز کو اپنا حق سمجھتا ہے، اگر وہ عدالت میں دعویٰ دائر کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے تو وہ اس وعید میں داخل نہیں۔ اسی جیسے ایک واقعے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: یعنی میں ایک انسان ہوں اور تم میرے پاس اپنے مقدمات لاتے ہو۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے معاملے کو زیادہ رنگ آمیزی کے ساتھ پیش کرے اور میں اسی سے مطمئن ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو یاد رکھو کہ حقیقت حال تو صاحب معاملہ کو خود معلوم ہوتی ہے۔ اگر فی الواقعہ وہ اس کا حق نہیں ہے تو اس کو لینا نہیں چاہیے، کیونکہ اس صورت میں جو کچھ میں اس کو دوں گا وہ جہنم کا ایک قطرہ ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ارشاد میں واضح فرما دیا کہ اگر امام یا قاضی یا امام المسلمین کے مغالطے کی وجہ سے کوئی فیصلہ کرتے جس میں ایک کا حق دوسرے کو ناجائز طور پر مل رہا ہے تو اس عدالتی فیصلے کی وجہ سے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو جاتا، اور جس کے لیے حلال ہے اس کے لیے حرام نہیں ہو جاتا۔ الغرض عدالت کا فیصلہ کسی حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں بناتا۔ اگر کوئی شخص دھوکہ فریب یا جھوٹی شہادت یا جھوٹی قسم کے ذریعے کسی کا مال بذریعہ عدالت حاصل کر لے تو اس کا وبال اسی کی گردن پر رہے گا۔ اس کو چاہیے کہ آخرت کے حساب و کتاب اور علیم و خبیر کی عدالت میں پیشی کا خیال کر کے اس کو چھوڑ دے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جن معاملات میں کوئی عقد یا فسخ ہوتا ہے اس میں قاضی یا جج کو بھی شرعاً اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ ایسے معاملات میں اگر جھوٹی قسم یا جھوٹی شہادت کی بنا پر کوئی فیصلہ قاضی نے صادر کر دیا ہے تو شرعاً وہ عقد یا فسخ صحیح ہو جائے گا اور حلال حرام کے احکام اس پر عائد ہو جائیں گے، اگرچہ جھوٹ بولنے اور شہادت دلوانے کا وبال اس کی گردن پر رہے گا۔ مال حلال کی برکات اور حرام کی نحوست۔ حرام سے بچنے اور حلال کے حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر مختلف عنوانات سے تاکید فرمائی گئی ہیں۔ ایک آیت میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان کے اعمال و اخلاق میں بہت بڑا دخل حلال کھانے کو ہے۔ اگر اس کا حلال کھانا پینا جو ہے وہ اس کے پاس حلال نہیں آ رہا ہے تو اس سے اخلاق حمیدہ اور اعمال صالح کا صدور مشکل ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: یعنی اے گروہ انبیاء، حلال اور پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو اور میں تمہارے اعمال کی حقیقت سے واقف ہوں۔ اس آیت میں حلال کھانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا حکم فرما کر ارشاد کر دیا گیا ہے کہ اعمال صالح کا صدور جبھی ہو سکتا ہے جب انسان کا کھانا پینا حلال ہو۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی واضح فرما دیا ہے کہ اس آیت میں اگرچہ خطاب انبیاء علیہ السلام کو ہے مگر یہ حکم کچھ انہی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ سب مسلمان اس کے مامور ہیں۔ اور اس حدیث کے آخر میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حرام مال کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ عبادات وغیرہ میں مشقت اٹھاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اور یا رب یا رب کہہ کر پکارتے رہتے ہیں، مگر کھانا ان کا حرام، پینا ان کا حرام، لباس ان کا حرام، تو ان کی یہ دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ اسی کام کے لیے وقف رہا ہے کہ امت کو حرام سے بچانے اور حلال کے استعمال کرنے کی ہدایتیں دی ہیں۔
ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حلال کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کی ایذاؤں سے محفوظ رہے وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آج کل تو یہ حالات آپ کی امت میں عام ہیں، بیشتر مسلمان ان کے پابند ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں آئندہ بھی ہر زمانے میں ایسے لوگ رہیں گے جو ان احکام کے پابند ہوں گے۔ یہ حدیث ترمذی کی روایت کی ہے اور اس کو صحیح فرمایا گیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں جب وہ تمہارے اندر موجود ہوں تو پھر دنیا میں کچھ بھی حاصل نہ ہو تو تمہارے لیے کافی ہیں۔ وہ 4 خصلتیں یہ ہیں کہ 1 امانت کی حفاظت، دوسرے سچ بولنا، تیسرے حسن اخلاق، چوتھے کھانے میں حلال کا اہتمام۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے یہ دعا فرما دیجئے کہ میں مقبول دعا ہو جاؤں، یعنی جو دعا کیا کروں قبول ہوا کرے۔ آپ نے فرمایا اے سعد اپنا کھانا حلال اور پاک بناؤ، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، بندہ جب اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو 40 روز تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور جس شخص کا گوشت حرام مال سے بنا ہو اس گوشت کے لیے جہنم کی آگ ہی لائق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک اس کا قلب اور زبان مسلم نہ ہو جائے، اور جب تک اس کے پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ ہو جائے، اور جب کوئی بندہ مال حرام کھاتا ہے اور پھر اس کو صدقہ کرتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتا، اگر وہ اس میں خرچ کرتا ہے تو برکت نہیں ہوتی، اگر وہ اس کو اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے تو وہ جہنم کی طرف جانے کے لیے اس کا توشہ ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بری چیز سے برے عمل کو نہیں دھوتے، ہاں اچھے عمل سے برے عمل کو دھو دیتے ہیں۔ محشر میں ہر انسان سے 5 اہم سوالات، اور حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن محشر میں کوئی بندہ اپنی جگہ سے سرک نہ سکے گا جب تک اس سے 4 سوالوں کا جواب نہ لیا جائے۔ ایک یہ کہ اس نے اپنی عمر کس میں فنا کی، دوسرے یہ کہ وہ اپنی جوانی میں کس شغل میں برباد کیا کرتا تھا، تیسرا یہ کہ اپنا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور چوتھی یہ کہ اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ اے جماعت مہاجرین 5 خصلتیں ہیں جن کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ تمہارے اندر پیدا ہو جائیں۔ ایک یہ ہے کہ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے تو ان میں طاعون اور وبائیں اور ایسے نئے نئے امراض مسلط کر دیے جاتے ہیں جو ان کے آباء و اجداد نے سنے بھی نہ تھے، اور دوسرے یہ کہ جب کسی قوم میں ناپ تول کے اندر کمی کرنے کا مرض پیدا ہو جائے تو ان پر قحط اور گرانی اور مشقت و محنت کے حکام کی مظالم مسرت کر دیے جاتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ ادا نہ کرے تو بارش بند کر دی جاتی ہے۔ چوتھے یہ کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس پر اجنبی دشمن مسلط فرما دیتے ہیں جو ان کے مال بغیر کسی حق کے چھین لیتا ہے۔ اور پانچویں یہ کہ جب کسی قوم کے ارباب اقتدار کتاب اللہ کے قانون پر فیصلہ نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام ان کے دل کو نہ لگیں تو اللہ تعالیٰ ان کی آپس میں منافرت اور لڑائی جھگڑے ڈال دیتے ہیں۔ یہ روایت ابن ماجہ اور بیہقی سے وغیرہ سے نقل کی گئی ہے اور حاکم نے اس کو صحیح اعلیٰ شرط معلم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور سب مسلمانوں کو ان آفات سے محفوظ رکھنے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔